الرحمن الرحیم وبعد فهذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام جعلته تبصرة لمن حاول التبصر لدى الافهام وتذکرة لمن اراد ان يتذکر من ذوی الافهام سیما الولد العز الحفی الحریب الاکرام سمیع حبیب اللہ علیہ التحیۃ والسلام لا زال له من التوفیق قباب ومن التعید اسام وعلى اللہ التوکل وبہ الاعتصام۔ حمد و صلات کے بعد فہذا یہ ہے منطق اور کلام کی تحریر میں کلام کی تہذیب کی غایت ہے، یعنی غایت درجہ ایک مہذب کلام جو منطق اور کلام کی علم منطق اور علم کلام کی تحریر میں، وہ تقریب المرام اور غایت درجہ مقصود کو یہ قریب کرنے والا۔ مقصود کیا ہے؟ وہ ہے من تقریر عقائد الاسلام، یعنی عقائد اسلام کی تقریر اور عقائد اسلام کا اثبات۔ جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام، میں نے اس کلام کو، اس کتاب کو اس کے لیے تبصرہ قرار دیا، مبصر قرار دیا، بصیرت دلانے والا، بصیرت افروز بنایا اس کے لیے جو تبصر کا قصد کرے، کوشش کرے، بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرے لدى الافہام، سمجھانے کے وقت، وتذکرۃ لمن اراد ان یتذکر من ذوی الافہام، اور میں نے اسے اس کے لیے تذکرہ قرار دیا، تذکرہ بنایا، یعنی دھیان دلانے والا رسالہ بنایا اس کے لیے جو اہل فہم سے دھیان دینے کا ارادہ کرے، خاص طور سے ولد اعز الحفی، یعنی جو معزز و مکرم ہے، الحریب الاکرام، جو لائق تعظیم ہے، سمیع و حبیب اللہ، جو اللہ کے حبیب علیہ التحیۃ والسلام کا ہم نام۔ لا زال له من التوفیق قوام، ہمیشہ توفیق الہی سے اس کا معاملہ قائم رہے، اور ومن التائید عصام، اور تائید الہی سے اس کی حفاظت، وعلی اللہ التوکل وبہ الاعتصام، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور ہر حال میں اسی سے حفاظت طلب کی جاتی۔ شرح میں ہے قولہ فی تحریر المنطق والکلام، منطق اور کلام کی تحریر میں۔ تحریر کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی بتاتے ہیں اے تخلیص ہی اما یخل بوجہ الدلالہ، یعنی جو وجہ دلالت میں مخل ہو اس سے اس کتاب کو چھٹکارا دینے میں، خالی عن الحشو والزوائد، اس حال میں کہ یہ حشو و زوائد سے خالی، یعنی یہ کتاب ایسی ہے جو معنی مراد کو بیان کرنے میں کامل ہے، اس طور سے کہ وجہ دلالت میں نہ کوئی اس میں خلل ہوگا، یعنی اتنی مختصر بھی نہیں کہ اختصار و اعجاز وجہ دلالت میں مخل ثابت ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کتاب میں حشو و زوائد ہوں، بلکہ دونوں باتوں سے یہ کتاب محفوظ ہے، ایجاز مخل اور طول ممل دونوں سے یہ کتاب محفوظ ہے۔ والمنطق، اب منطق اور کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ منطق کی کیا تعریف ہے، کلام کسے کہتے ہیں، دونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں المنطق آلۃ قانونیہ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھے، بچائے۔ والکلام والعلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ، اور کلام وہ عقائد دینیہ کا علم ہے ادلہ یقینیہ سے۔ قولہ وتقریب المرام، اور مقصد کو قریب کرنے کی یہ غایت۔ تقریب المرام کو دو طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ایک تو تصریحی کے ساتھ، جر کے ساتھ، یعنی تقریب المرام، اور تقریب المرام بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی رفع کے ساتھ۔ جب جر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کا عطف ہوگا تہذیب پر۔ اب تقدیر کلام ہے کہ غایت و تقریب المرام، تو اس اعتبار سے اسے مجرور پڑھیں گے، کہتے ہیں بالجر، جر کے ساتھ عطف علی تہذیب، تہذیب پر اس کا عطف۔ اے ھذا غایت و تقریب المقصد الی الافہام، یعنی یہ مقصد کو ذہنوں سے قریب کرنے کی غایت ہے، انتہا۔ ویحتمل ان یکون بالرفع، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو رفع کے ساتھ پڑھا جائے، جب اس کو مرفوع پڑھیں گے تو اس کا عطف غایت پر ہوگا۔ قولہ
من تقریر عقائد الاسلام، یعنی عقائد اسلام کی تقریر اور ان کا اس بات. بیان للمرام، یہ ہے مرام کا بیان، مقصد کا بیان. والعقائد، گویا کہ من یہاں پر بیانیہ. والعقائد ما عقد علیہ القلب واطمأن الیہ، عقائد کہتے ہیں جس پر دل جم جائے. عقائد عقیدہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے جس پر دل جم جائے اور دل کو اس پر اطمینان. وہ فی التعریفات للجرجانی، علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کتاب التعریفات، اس میں عقیدہ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی. ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، عقیدہ کا مطلب ہے کہ جس میں صرف اعتقاد مقصود ہو، عمل مقصود نہ ہو. کل اعتقاد بان اللہ قادر علی کل شیء، جیسے کہ اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت ہر ممکن چیز پر قادر. الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ الاسلام والایمان، اسلام ایمان ہی کو کہتے ہیں. والایمان فی الشرع هو التصدیق بما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، شریعت میں ایمان کی تعریف ہے اس کی تصدیق کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر تشریف لائے. یہ تعریف اہل سنت نے کی، متکلمین نے اس کی یہ تعریف کی. وعند الکرامیہ ہوا مجرد الاقرار باللسان، کرامیہ کے نزدیک ایمان محض اقرار باللسان کا نام. والاضافۃ فی عقائد الاسلام، من تقریر عقائد الاسلام میں جو عقائد کی اضافت اسلام کی طرف، یہ کون سی اضافت ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اضافت بیانیہ بھی ہو سکتی ہے اور لامیہ بھی ہو سکتی ہے. بیانیہ اس بنیاد پر کہ اسلام کا مدلول خود اعتقاد ہی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں مضاف ہے، مضاف کا بیان واقع ہے، تو اس اعتبار سے یہ اضافت بیانیہ. بناء علی ان مدلول الاسلام و نفس الاعتقاد، بنا کرتے اس بات پر کہ اسلام کا مدلول اعتقاد ہی ہے. یا یہ اضافت لامیہ ہے. بناء علی ان مدلولہ مجموع اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان، لامیہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کا مدلول اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام. کما عند المحدثین وغیرہم، جیسا کہ محدثین اور ان کے علاوہ کے نزدیک یہ تعریف ہے. اور جعلتہ تبصرۃ، میں نے اسے تبصرہ بنایا، یعنی ایسی کتاب اسے میں نے قرار دیا ہے جو دوسروں کے لیے مبصر ہو، جو بصیرت پیدا کرے. اے وضعتہ والفتہ تبصرۃ، یعنی میں نے اسے تبصرہ مبصر کے طور پر اس کی تصنیف کی ہے. مصدر بمعنی اسم الفاعل، تبصرہ یہ وہ مصدر ہے جو اسم فاعل کے معنی میں یعنی مبصر کے معنی میں ہے. لمن حاول التبصر، اس کے لیے جو تبصر کی کوشش کرے، جو بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. لکل من یتعطى منه ان يحاول التأمل والتعارف، یعنی ہر اس شخص کے لیے اس کو تبصرہ بنایا ہے، مبصر بنایا ہے، جس سے یہ بات صادر ہوتی ہو کہ وہ غور و فکر کی کوشش کرتا. قوله سیما، السیو بمعنی المثل، سی مثل کے معنی میں، چنانچہ کہا جاتا ہے ہما سیان اے مثلان. اصل سیما لا سیما، سیما کی اصل ہے لا سیما، اور جب اس کی اصل ہے لا سیما تو اب اس کا معنی ہوا لا مثلا، یعنی اس کا مثل نہیں. اور ظاہر ہے کہ جب اس کا کوئی مثل نہیں تو اب اس سے تخصیص کا معنی سمجھا جائے گا. وہی فہم منہ معنی الخصوص، اور اس سے خصوص کا معنی سمجھا جائے گا. المراد ہونا بھی یہاں پر مراد. ثم حذف لا لکثرت الاستعمال، پھر کثرت استعمال کی وجہ سے لا کو یہاں سے حذف کر دیا گیا. وقد ادہ النحاة من کلمات الاستثناء، اور نحویوں نے اس کا شمار کلمات استثناء سے کیا. لأن ما بعدها يخرج اما قبلها من حيث الاولیت بالحکم، اس لیے کہ اس کا ما بعد ما قبل سے خارج ہو جاتا ہے حکم میں اولیت کی وجہ سے، اولیت کی حیثیت سے. یعنی سیما کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل سے اس اعتبار سے خارج ہو جاتا ہے کہ سیما کے ما بعد کو حکم میں اولیت حاصل ہوتی ہے. تو اولیت کی حیثیت سے ما بعد ما قبل سے الگ ہو جایا کرتا ہے. مثلا کسی ایک جماعت پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سیما داخل کر کے اس کی تخصیص کی جاتی ہے اور حکم میں انہیں اولیت دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے. جیسا کہ جمعہ کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے سیما علی اولہم بالتصدیق وافضلہم بالتحقیق. تو اس طرح سے یہ لفظ داخل کر کے ما بعد کو حکم میں اولیت دی جاتی ہے، اس لیے نحویوں نے اس کا شمار کلمات استثناء سے کیا ہے. والحفی المبالغ فی اکرامہ والعنایۃ بہ، حفی کا معنی کہ جس کے اکرام میں، جس کے اعزاز میں مبالغہ کیا جائے اور اس پر خوب توجہ دی جائے. والحری، حری کا معنی الجدیر والحقیق، یعنی لائق، حقدار، بالاکرام ای الاعزاز.
یعنی جو لائق اعزاز قابل تعظیم ہے. قولہ لا زال لہو، لہو میں ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اے بالمذکور المتصف بتلک الاوصاف، یعنی جس کا ذکر پہلے ہوا جو ان اوصاف سے متصف. من التوفیق خبر مقدم للفعل الناقص، من التوفیق یہ فعل ناقص یعنی لا زالہ کی خبر مقدم. قوام اسم مؤخر لہو، قوام یہ فعل ناقص کا اسم مؤخر. قوام کا معنی ہے ما یقوم به امر، جس سے اس کا معاملہ قائم رہے، استوار رہے. قولہ عصام اے ما یحفظ به امرہ من الزلل، یعنی جس سے اس کا معاملہ لغزش سے محفوظ رہے. والجملۃ معطوفۃ علی ما قبلها، اور یہ جملہ ما قبل پر معطوف ہے، اس کا عطف ما قبل پر. اے لا زالت توفیق قائما بامرہ، یعنی توفیق ہمیشہ، توفیق الہی ہمیشہ اس کے معاملے کو قائم رکھے. والتائید حافظا له من الزلل، اور تائید الہی لغزش سے اس کی حفاظت کرتی رہے. والتائید بمعنی تقویہ، تائید تقویہ کے معنی میں، یہ عید سے مشتق ہے بمعنی القوہ، جس کا معنی ہے قوت، طاقت. قولہ علی اللہ، علی اللہ التوکل، تو یہ اصل میں ہے التوکل علی اللہ. ظرف کو مقدم کر دیا گیا حصر کے قصد سے، یعنی اللہ ہی پر بھروسہ. قدم الظرف لقصد الحصر، ظرف کو حصر کے قصد سے مقدم کیا گیا. قولہ التوکل هو الثقة بما عند اللہ وقطع الرجاء عما فی ایدی الناس، یعنی اللہ کے وہاں هو الثقة باللہ بما عند اللہ، یعنی جو کچھ اللہ کے وہاں ہے اس پر بھروسہ کرنا. وقطع الرجاء عما فی ایدی الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے اپنی امید کو منقطع کرنا، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہی توکل. وبہ الاعتصام، یہاں پر بھی ظرف کو مقدم کیا گیا اسی حصر ہی کے مقصد سے، اور دوسرا مقصد ہے سجا کی رعایت، کیونکہ اس سے پہلے اعصام آیا ہے، اس سے پہلے قوام آیا ہے، تو اب اعتصام کو مؤخر کرنے میں سجا کی رعایت بھی ہو جاتی ہے. ای التمسک والتحفظ فی کل الاحوال، یعنی ہر حال میں اللہ ہی سے حفاظت کو طلب کرنا. قدم الظرف لقصد الحصر ولرعایت السجع، ظرف کو مقدم کیا گیا حصر کے مقصد سے اور سجا کی رعایت کی وجہ سے. یہ خطبہ مکمل ہوا، اس کی شرح بھی مکمل ہوئی. اب نیچے کچھ سوالات دیے گئے، ان سوالات کو آپ حضرات پڑھ لیں. پہلا سوال ہے بین وجہ بدیل کتاب بالتسمیۃ والحمد مع بیان التوفیق بین الحدیثین، یعنی تسمیہ اور حمد سے مصنف نے اپنی کتاب کیوں شروع کی، اس کی کیا وجہ ہے، ساتھ ہی جو دونوں حدیثیں ہیں ان دونوں حدیثوں میں جمع و تطبیق کی کیا صورت. دوسرا سوال ہے بین معانی الحمد والہدایہ والتوفیق والصلاح والتوکل، یعنی ان کے معانی بتانے، حمد، ہدایت، توفیق، صلاح اور توکل. تیسرا سوال ہے من مراد بسواء الطریق، سواء الطریق سے کیا مراد، بین مفصلا، اس کو تفصیل سے بیان کیجیے. وہ بین اصل آل، اور آل کی اصل کیا اسے بھی بیان کیجیے. وما المراد، اور آل سے یہاں کیا مراد. چوتھا سوال ہے عرف المرسل والصحابی والایمان والعقائد والمنطق والکلام، یعنی مرسل، صحابی، ایمان، عقائد، منطق اور کلام، ان سب کی تعریفات کیجیے. پانچواں سوال ہے عرف الحال المترادف والمتداخل، حال مترادف اور حال متداخل، ان دونوں کی تعریف کیجیے. تو یہ 5 سوالات ہیں. ان 5 سوالات کو آپ حضرات حل کرنے خوب اچھی طرح سے، اور اپنے اپنے ذہنوں میں ان کا حل محفوظ